دیکھیے پانی کے بغیر تو کوئی رہ نہیں سکتا، اور ہمارے پاکستان کے اندر پانی کی بہت زیادہ قلت بھی آ رہی ہے۔ پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ دیکھیں ہمیں پاکستان میں کے اندر پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہم تھوڑا سا بجلی بنا رہے ہیں، ہم سستا بجلی پانی سے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے جو ہمارا زراعت کا سسٹم ہے ہم بہتر کر سکتے ہیں، ایگریکلچر سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پانی سٹور ہوگا، وہ ہم نیرو کے اندر جا کے پاکستان کے جتنی بھی زرعی زمین ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں کم پیسوں میں۔ جو اگلے سال آ رہے ہیں یہ پاکستان کی یہ پانی ہم لوگوں نے ضائع کی، وہ ہمارے پاس آیا نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہ چھوڑ دے جو لوگ وفات ہوئی سیلاب کے اندر، کیا وہ کیسے تصور کریں کہ ہم پاکستانی ہیں؟ اس کے لیے پاکستان نے کیا کیا؟ کتنے لوگ مر گئے، زمینیں تباہ ہوئی، گھریں تباہ ہوئی۔ یہ گھریں تو بن جائیں گے، زمینیں بن جائیں، کیا جو لوگ دنیا سے گئے دوبارہ آ جائیں گے؟ یہ صرف اس غفلت کی ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیم کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ انڈیا نے پتہ نہیں کتنے زیادہ ڈیم بنائی ہمارے پاس جو غیر قانونی تھا۔ میں آپ کو یہ آپ لکھ دیں اپنے چینل کے اوپر، 40-50 سال بعد ایسا نہ ہو کہ ہم ایٹمی جنگ ہماری لڑنی پڑی انڈیا سے پانی کے خاطر۔ ہم انڈیا سے بات کر سکتے ہیں پانی کے لیے، جو ہمارا پانی کا حق ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام ہے پانی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان تباہ ہوا، مشرف نے ڈیم نہیں بنائے، ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ ہمیں تو اس وقت پاکستان میں 200 سے بھی زیادہ ڈیم ہونے چاہیے تھے، ہمارے پاس تو بے انتہا ڈیم ہونے چاہیے تھے، کیوں نہیں بن رہا؟ اگر یہ لوگ کہہ رہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ پاکستان سے مخلص ہے، اپنا پیسہ ڈیم کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ قرض دے دے ہمیں، یہ نواز شریف زیادہ یہ لوگ ہمیں قرض دے دے، مخلص ہو تو پیسہ لگائے نا، ہمیں فری نہ دے پیسہ، جانیں ہماری ضائع ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ہمارے پیسے جو لوگوں نے چوری کیے یہ پیسہ ہمیں قرض دے دیں۔ ہم جو آئی ایم ایف کے قرضے دے رہے، سود پہ دے رہے، سود کے بغیر تو دیں گے نا۔ ہمیں بھی یہ انداز ہو جائے کہ ہمارے حکمران، ہمارے مخلص، دیکھیں پرائم منسٹر ایک باپ کی طرح ہوتے ہیں، لوگوں کی امیدیں ان سے ہوتی ہے، جب وہ ایک مشکل میں آتے ہیں لوگوں کو حوصلہ مل جاتے ہیں، اور وہ ہم لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں۔ جو چیف ایگزیکٹو ہم سے فراڈ کر رہے ہیں، جج کی 8 لاکھ تنخواہیں، کتنے ججوں کتنا پیسہ ہمارے عدلیہ کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، انصاف کے اوپر ہم 133 نمبر پر ہے، پتہ نہیں کتنے نمبر پر ہے۔ اور یہ اللہ نے اگر موقع دیا میں فری پاکستانیوں کو انصاف دوں گا، بالکل فری، کسی کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ جو اپنے اصل پاکستان کی بات کی، اسلامی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا، ہمارے پاس قانون ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر ہم کسی مفتی کو 50,000 روپے سیلری بھی دیں گے وہ سپریم کورٹ سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں، یہ بھی ہوگا۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں ججوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں، جو پیسہ لے رہے ہیں، جو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جج کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کون جج تھا جو پروٹوکول تھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی آپ کو ہنسی آئے گی، باہر کے لوگ ہنس رہے ہیں ہمارے اوپر۔ ایک غریب ملک کا جج جو رینج ان کے پاس، کیا اس کو اپنے اوپر اتنا یقین نہیں ہے؟ فیصلہ ٹھیک کرے پھر آپ کو کون مارے گا؟ آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے تو انصاف کے میں مطمئن ہی نہیں ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انصاف کے لیے نیا نظام بنانا چاہیے، تو پولیس سے لے کر جج تک یہ انصاف میں نہیں مطمئن اس سے، میرے ساتھ ہوئی ظلم، مجھے انصاف نہیں ملا۔ پاکستان میں ایسا ہے کہ غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے نہیں ہے، تو یہ سارا پیسہ کیوں غلط جگہ خرچ کر لے؟ پارلیمنٹ کے اوپر وہ لوگ کتنا عیاشیہ کر کے، وہ غریب ہے جو الیکشن کے اوپر کروڑ روپے لگا رہے، جو آپ پولیس کی نوکریاں بیچ رہے، کون سی نوکریاں نہیں بیچ رہے، وہ پیسہ لے، وہ کم ہے آپ کے لیے۔ پارلیمنٹ کے اوپر جو خرچے، جو پروٹوکول ہے، کیوں ہمارے اے سی سے لے کر پارلیمنٹیرین تک سرکاری خرچے کیوں استعمال کریں؟ کیا اس پیسوں پہ اگر بہت بڑا ڈیم نہیں بن رہا، کیا چھوٹا سا ڈیم نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی اور فلاحی چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا؟ تو یہ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے، اور نہ مطمئن ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان کے اندر سیاست کریں۔ میں نہیں کر رہا ہوں اکیلا، مجھے اس دور سے بھی ڈر ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم جو 70, 75, 7% نوجوان ہیں ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہمارا کوئی سربراہ کوئی لیڈر نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم مارچ شروع کریں اس کا اندازہ بھی نہ ہو کہ مارچ کس طرف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سری لنکا کے اندر آپ پارلیمنٹ کے اندر جائے، لوگوں کو باہر پھینک دے اور آپ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ملک اس طرف جائے گا، عنقریب یہ اس طرف جائے گا۔ میں تمام پارلیمنٹیرین سے، جج سے، بیوروکریٹ سے، جرنیل سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ بیٹھو، اس پاکستان کی بات کرو جو ہم غریبوں کا پاکستان ہے، جو 80% غریب لوگ ہیں، ان کی آپ چند لوگوں، آپ لوگ قابل لوگ ہو، ہماری مدد کرے، ہمارے لیے انصاف کا نظام بنائے، صحت کا نظام بنائے، ایجوکیشن کا نظام بنائے، ایک روزگار سسٹم، ایسے ایک سسٹم بنائے جو ہمیں روزگار ملے، جو ہماری بھوک ختم ہو، جو ہماری پیاس ختم ہو،
جو ہمیں علاج مل سکے, جو ہماری تکلیف ختم ہو سکیں, جس بچوں کے پاس جوتے نہیں ہیں, کپڑے نہیں, اس کو کپڑے مل سکیں. اس پاکستان کے اندر یہ سب ممکن ہے صرف اگر یہ لوگ مخلص ہوئے. اگر یہ نہیں کر سکتے, یہ میں ہاتھ جوڑ کے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان چھوڑ دیں, اس کو اپنے فیکٹری کی طرح استعمال نہ کریں, ہم لوگوں کو پاکستان حوالہ کریں. ہم انشاءاللہ اس نظام کو بہتر چلائیں گے, نہ IMF کے پاس جائیں گے. میں نے ایڈ کر رہا ہوں ایک بات, میں نے یہ بھی پروگرام بنایا, جب ہم آئیں گے ہم ریفرینڈم کریں گے, لوگوں سے کہیں گے کہ ہم IMF کا پیسہ نہیں دے رہے. ہمارے 90 ارب ڈالر خرچ ہوئے دہشت گردی کے اوپر. اس سے کیا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں تھا. امریکہ کا جنگ تھا, ہم چاہتے کہ یہ دہشت گرد انڈیا کی طرف نہ جائے, یہ یورپ کی طرف نہ جائے. ہم لوگوں نے قربانیاں دی. ہم دنیا سے کہیں گے کہ ہمارے 90 ارب ڈالر جو خرچ ہوئے وہ ہمیں دو. جو ہم لوگوں نے قرضے لیے, یہ تو ہم دینے کے سوال ہی پیدا نہیں کہ ہم دیں. ہمارے 90 ارب ڈالر دو. اگر نہیں دو گے آپ لوگ, ہمارے اوپر پابندیاں لگاؤ گے. اگر ایک شخص بھی پاکستان میں مرا نا, ایک شخص بھی مرا, تو میں دنیا کے کسی شخص, کسی کونے میں کسی کو جینا نہیں دوں گا. اگر میرے گھر میں, میرے ملک میں لوگ بھوک کی وجہ سے مریں گے, تکلیف میں ہوں گے, میں دنیا کو چین سے جینے نہیں دوں گا. کیا ہوگا؟ مریں گے, ورنہ تو ویسے ایک دن ہے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو پوری دنیا میں سے جنگ لڑیں گے, ہم تیار ہیں. ہم عزت, ہمارے زندگی کے اندر سانس کا اہمیت نہیں ہے, اہمیت عزت کی ہے. اگر ہماری زندگی میں عزت نہ ہو پھر ہم کیوں جیتے ہیں؟ تو اگر صرف یہ ہم ریفرینڈم کریں اور دنیا کو بتائے کہ ہمارے 90 ارب ڈالر ہمیں دے دو, ہم کسی ملک کا قرضہ نہ, ہمیں پتہ نہیں ہے قرضہ نہ ہم لوگوں نے لیے, ہمارا ملک کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیے دہشت گردی کی وجہ سے. اور یہ ان لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں کہ ہم یہ دہشت گرد, اگر ہم اس کو ہم کہیں گے پاکستان میں آپ رہو, آپ دنیا کے اوپر دھماکے کرو, ہمیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. کہ دنیا بچ سکتی تھی. یہ بزدل لوگ ہیں, یہ یورپ آج وہاں پہ جو کراچی کی روشنی ختم ہوئی نا, وہ پاکستان سے زیادہ تباہ ہو جائے گا. وہ لوگ بھاگ جائیں گے, وہ ملک چھوڑ دیں گے. تو اتنے بےغیرت لوگ ہیں وہ لوگ, وہ نہیں لڑ سکتے. ہم لوگوں نے ان کی جنگ لڑی, ان کے بچوں کی جنگ لڑی. آج وہ پھر غربت کی وجہ سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. اگر میرے ملک میں یہ اعلان کروں گا الیکشن سے پہلے, اگر مجھے لوگ موقع دے رہے, ایک پاکستانی کے اوپر میں پوری پاکستان قربان کر دوں گا. ہم عزت سے رہیں گے, اپنی وقار کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ لوگ ہمیں پیسہ بھی دیں گے, یہ 90 ارب روپے دیں گے, نہیں دیں گے, ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. جو ملک ہمیں نزدیک ہو ہم جنگ, اگر ہمارے ملک میں لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے پھر جنگ ہی بہتر, اگر وہ ہمیں جینا نہیں دے رہے. جی یہ تو آپ نے بتا دیا. آپ ذرا لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے, ویسے بھی پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 72 سالوں میں پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگتا آ رہا ہے کہ ہم عوام کو انصاف دیں گے اور کرپشن ختم کریں گے. ابھی تک نہ تو انصاف مل رہا ہے, نہ ہی کرپشن ختم ہو رہی ہے. جو انصاف دینے والے, کبھی ان کو انصاف ملا ہے؟ مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ مذاق مجھے تو مذاق لگ رہا ہے. وہ پھر ٹائم ہو رہا ہے, میں لاہور کے اندر KPK کے اندر جو پولیس نے ہمارے ساتھ ظلم کیے, زیادتیاں کی ہیں, پھر اس کے بعد ہم عدالت گئے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوا ایک ثابت کرنے کے لیے کہ عدلیہ میں انصاف ہے کیا؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. ایک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرے رشتہ داروں کو 5 لاکھ روپے لگے, 2 مہینے لگے کہ پولیس نے زیادتی کی, غلط FIR کیے. طاقتور لوگوں نے پولیس کو پیسے دی یا فون کروایا, اس نے FIR کی. پھر جج نے کہا کہ یہ غلط ہوا, FIR کر دی. 5 لاکھ روپے لگے. اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہوتے ہیں, تگڑا وکیل نہ ہوتا, تو کیا وہ لوگ جیلوں میں نہ ہوتے؟ تو یہ کیسے انصاف کا نظام ہے؟ تو یہ صف پولیس سے لے کر عدالت تک نظام چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہی لوگ ہوں گے, ہم نظام چینج کریں گے اور پارلیمنٹ میں صاف لوگ آئیں گے. اور یہ پاکستان سے پٹ رہا ہے, اس کے اندر جو 18-20 سال سے ترقی نہیں ہوئی, یہ پٹ رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم وہ وقت آئے کہ دنیا کو ہم قرضے دیں گے. اور انشاءاللہ اس زمینوں سے جب ہم اللہ کے دوست بنیں گے, اللہ اس زمین کو حکم دے گا, یا کہ پیداوار بڑھے گی, رحمت آئے گی, ہم انشاءاللہ سری لنکا, افغانستان, نیپال, جو چھوٹے اس کی مدد کریں گے. انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا امیج ہوگا انشاءاللہ. جی سر, آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, اور آپ عوام کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں, پاکستان کے لیے آپ کے بڑے اچھے خیالات ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان عتیق الرحمان, جو کہ پاکستان کے بارے بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ غریب عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جب میں الیکشن لڑوں گا, پارلیمنٹ میں آؤں گا, میں سب کے لیے ایک برابر چلوں گا, اور میں سب کو انصاف دوں گا اور غریب کی آواز بنوں گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.